نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے کچھ ایسے رہبر بنائے ہیں جو لوگوں کو سچی راہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ انبیاء کرام نے سارے انسانوں کو ہدایت کی طرف دعوت دی، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور کے امتیوں میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا رہا جو لوگوں کو سچائی کی دعوت دیتا رہا، جو علمی اعتبار سے مرکز بھی بنا رہا۔ اسی کو دنیا امام کہتی ہے۔ جب امام کی بات آتی ہے یعنی وہ رہبر جو اپنے دور میں مرکز بنا رہا، جہاں سے لوگوں نے اپنی علمی پیاس بجھائی، جہاں سے لوگوں نے اپنی روحانی پیاس بجھائی، اور اسے امام کہا جاتا ہے، جس کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ایک نام سر فہرست ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، 150 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان کوفہ اس وقت تشریف لاتے ہیں جس وقت حضرت علی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہوتے ہیں، اور حضرت علی کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت امام اعظم کے جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں۔ گویا آپ کے دادا جان اپنے بیٹے ثابت کے ساتھ حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دعا کی گزارش کرتے ہیں۔ حضرت علی خصوصی طور پر توجہ دیتے ہوئے دعا فرماتے ہیں، اور گویا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں پر خاص توجہ حضرت علی نے ڈالی اور دعا بھی فرمائی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو علم کا اتنا شوق تھا، علم حاصل کرنے کا، اکتساب علم کا، کہ آپ کے اساتذہ کی ایک بہت لمبی تعداد ہے۔ جب علم ہوا، آپ کو معلوم ہوا کہ کسی شیخ کے پاس علم ہے، حدیث کا علم ہے، تو آپ اس کے پاس پہنچتے اور اس سے علم حاصل کرتے۔ اس طرح سے جو علم ہزاروں لوگوں میں بکھرا ہوا تھا، وہ سمٹ کر کے جس ذات میں آ گیا، اس ذات کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ ہر جگہ سے آپ علم لے آئے، یہاں تک کہ جب آپ حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے ایک سوال کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوئی ایسی بات جو نیگیٹو تھی حضرت امام اعظم کے تعلق سے، وہ پیش کی۔ لوگوں کے دلوں کو کھولنے کے لیے، لوگوں کے پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم سے کچھ سوال کیے۔ سوال کیا تھا؟ بس ایک بات پوچھی۔ آپ نے پوچھا کہ سنا ہے کہ تم قیاس کو میرے دادا کی حدیث پر ترجیح دیتے ہو، میرے جد کی حدیث پر ترجیح دیتے ہو، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، تم اس کے مقابلے میں جو اپنی عقل ہے اس کو آگے رکھتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، العیاذ باللہ، اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں تو کوئی بھی مسئلہ بیان کرتا ہوں وہ قرآن و حدیث سے لے کر ہی بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام اعظم نے
استدلال کو یعنی اپنی بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے آپ نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بات رکھی. بات تو کئی رکھی مگر میں ایک صرف مثال کے طور پر پیش کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ حضور یہ بتائیے کہ مرد طاقتور ہے کہ عورت؟ انہوں نے جواب دیا کہ مرد طاقتور ہوتا ہے. پھر آپ نے پوچھا، امام محمد باقر سے امام اعظم نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ میراث میں مرد کو زیادہ ملتا ہے یا عورت کو میراث زیادہ ملتی ہے؟ امام محمد باقر نے جواب دیا کہ مرد کو زیادہ میراث ملتی ہے. کہا حضور اگر میں عقل دوڑاتا تو اپنی عقل کی بنیاد پر یہی کہتا کہ عورت کمزور ہے تو اس لیے عورت کو زیادہ ملنا چاہیے، مگر میں ایسا نہیں کرتا. میں تو وہی حکم دیتا ہوں جو قرآن و حدیث کا حکم ہے کہ مرد کو میراث میں زیادہ حصہ ملنا چاہیے، وہی حکم دیتا ہوں. جب یہ اس کے بعد ایک اور بات آپ نے پوچھی اور اس کے بعد جب اس کا جواب سوال بھی کیا اور اس کا جواب بھی کہا حضور میں ایسا ہی کرتا ہوں، تو امام محمد باقر اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کی پیشانی چومی. گویا جو لوگوں کے سوال تھے اس کا حل امام محمد باقر نے اس انداز سے اس کا حل پیش کر دیا کہ جو لوگ غلط باتیں نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ کے تعلق سے لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ غلط ہے. وہ جان لیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ مکمل طور سے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو وہ عام کر رہے ہیں. وہ مسائل جہاں تک لوگ پہنچ نہیں پاتے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسائل تک پہنچ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. قرآن میں وہ مسائل جو قرآن و حدیث سے لا کر کے جہاں تک لوگوں کی خود کی رسائی آسان نہیں ہے، لوگ آسانی سے وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، امام اعظم نے وہ تمام تر مسئلے نکال کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اس کی بنیاد پر اسلام کو سمجھنا، اسلام پر چلنا عوام کے لیے آسان ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ کا امت پر ایک بہت بڑا یہ احسان بھی ہے. اور امام محمد باقر کے پاس بھی آپ ٹھہرے، پھر وہاں سے علم حدیث آپ نے حاصل کیا. پھر امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ نے شاگردی کا شرف حاصل کیا، آپ نے وہاں سے بھی علم حاصل کیا. اور امام حسن کے بیٹے حضرت زید بن حسن سے روحانی فیض حاصل کیا. گویا اہل بیت اطہار کی خاص توجہ آپ کی طرف رہی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا، آپ انتہائی عابد و زاہد، آپ متقی و پرہیزگار تھے. آپ کی عبادت کا تذکرہ آپ کی سوانے میں، آپ کے تقوی کا تذکرہ آپ کی سوانے میں موجود ہے. مختصر سے وقت میں وہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی، لیکن میں آپ کو علم ابو حنیفہ کے تعلق سے ایک بات اور کہہ دوں. خارجیوں کا جب زور اٹھا اور امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس وہ آئے، کچھ خارجی تلوار نکالی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سوال کا جواب دیجیے، اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو گردن مار دیں گے. آپ نے فرمایا کہ اپنی تلواریں نیام میں رکھ لو. انہوں نے کہا یہ تلوار نیام میں ہم نہیں رکھیں گے، ہمیں آپ سے اپنے سوال کا جواب چاہیے. امام صاحب نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بتائیے کہ ایک شخص جس کے گلے میں شراب رہ گئی ہو اور وہ مر گیا ہو، یعنی کہ ایک شرابی بغیر توبہ کیے مر گیا، اور ایک عورت جس نے زنا کیا اور زنا سے حمل ہوا اور اسی حمل کی حالت میں مر گئی ہو، یعنی کہ جب ولادت کا وقت آیا اور اس کی موت ہو گئی ہو. یعنی یہاں یہ کہنا تھا کہ اس زانیہ نے بھی توبہ نہیں کی اور بغیر توبہ کیے ہوئے اس کی موت ہو گئی. انہوں نے پوچھا کہ ان کے لیے آپ کا کیا حکم ہے؟ چونکہ خارجیوں کے نزدیک یہ عقیدہ تھا اس وقت کہ جو بھی گناہ کبیرہ بڑا گناہ کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ ایمان سے باہر ہے، جبکہ یہ اسلام کا فیصلہ نہیں ہے. امام صاحب چونکہ ان کے نظریے کو جانتے تھے، اسی لیے امام صاحب نے بڑی خوش اسلوبی سے آپ نے انہی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ وہ دونوں یہودی تھے؟ کہا نہیں. کہا وہ نصرانی تھے؟ کہا نہیں. تو کہا وہ بت پرست تھے؟ تو خارجیوں نے کہا نہیں. کہا پھر کیا تھے؟ انہوں نے کہا وہ مسلمان تھے. کہا جو میں کہنا چاہتا تھا وہ تم نے خود ہی کہہ دیا. پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس کے بارے میں حکم کیا ہے؟
وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں وہی کہوں گا جو حضرت ابراہیم نے کہا، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ حضرت ابراہیم نے کہا جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے یا اللہ تو بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی بد عمل جو ہوتا ہے بخشنے والا تو ہے، ایمان ہے لیکن اگر بد عمل ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا مولا بخشنے والا تو ہے۔ آپ نے فرمایا میں یہاں وہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وان تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے مولا کر سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک کہ تو عزیز ہے، تو مہربان ہے، تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب یہ جواب خارجیوں نے سنا، یعنی امام صاحب نے بڑے خوش اسلوبی سے بات کو مکمل کر دیا، یہ بتایا کہ بد عملی جو ہوتی ہے اس کی بد عملی کے سبب کسی کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اور بد عمل جب اس دنیا سے جائے گا اس کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جیسے چاہے گا اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ وہ اللہ کے اختیار کی بات ہے، وہ اللہ کے فضل اور عدل کی بات ہے۔ لہٰذا جب انہوں نے یہ جواب سنا تو فوری طور پر وہ امام صاحب کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ آپ جو ہیں وہ حق پر ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی، بڑے سے بڑے مسائل کو بڑی آسانی سے آپ حل کر دیا کرتے تھے۔ آج تک دنیا بہت سارے مسائل میں، آج بھی موجودہ دور میں بھی اور آگے تک یاد رکھیے گا، دنیا جب مسائل میں الجھے گی تو اس کی توجہ امام اعظم ابو حنیفہ ہی کی طرف جاتی ہے اور جائے گی، کیونکہ امام صاحب نے مسائل کا حل بڑے خوش اسلوبی سے کیا اور ہزاروں ہزار مثالیں رکھ دی کہ کن مسئلے کو کس انداز سے، جو اصول مرتب کیے کہ انہیں کیسے حل کیا جائے، جس کی بنیاد پر آج بھی امت کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ بھی فضل فرمایا کہ آپ تابعی کی فہرست میں آتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک صحابی رسول سے آپ کی ملاقات ہے، اور بھی دیگر صحابہ سے آپ کی ملاقات ہے۔ تو گویا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر خاص توجہ تھی، اور اس خاص توجہ کا میں آپ کو ایک بات آپ کے سامنے کہہ دوں کہ حضرت علی کی دعا کا یہ اثر کہہ لیجئے کہ کوئی بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا ہو اور وہ یہ نہیں کہہ سکا کہ امام صاحب نے ہمارے سوال کا جواب نہ دیا ہو یا ہمارا مسئلہ حل نہ کر سکے ہوں۔ ہر سوال کا امام صاحب نے جواب دیا، ہر مسئلے کو امام صاحب نے حل کر دیا۔ اسی لیے دنیا اپنے حنفی ہونے پر ناز کرتی ہے۔ یاد رکھیے گا بڑے بڑے امام نے امام اعظم کے علم سے فیض لیا اور علم ابو حنیفہ پر ناز کیا ہے۔ امام صاحب نے مسائل کو آسان کر کے قرآن و حدیث سے، یاد رکھیے گا آپ نے ہمیشہ اولین ترجیح قرآن و حدیث کو دیا اور وہیں سے مسائل لیے، جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تھے اللہ نے انہیں پہنچایا، اور وہ مسائل لا کر کے انہوں نے جو مسائل تھے اس کا حل ہمارے سامنے پیش کر دیا، جسے فقہ کہا جاتا ہے، جو اسلامک جوڈیشری جس کو کہا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر آج ساری دنیا میں ڈیسیجن دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی امام اعظم ابو حنیفہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔